औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे और कभी किसी का मोहताज ना करे। और हमारी औलाद को अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क अता फरमाए, हमारे खामदों को अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क अता फरमाए और कारोबार में खैर बरकत डाले और तंगियाँ परेशानियाँ दूर करे और सिरात मुस्तकीम पे चलने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। 10 पारा एंड सूरत 9 और रुकू भी 10 पढ़ लिया हुआ। इस वीडियो यहाँ ख़त्म हुई थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिया दें और छोटे बनकर रहें। यहाँ पर लास्ट वीडियो ख़त्म हुई थी। आगे पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। ये बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी ज़बान से निकालते हैं। इन लोगों की देखा देखी जो इनसे पहले कुफर में मुब्तला हुए थे, अल्लाह की मार इन पर ये कहाँ से धोखा खा रहे हैं। उन्होंने अपने उलमा और दरवेशियों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भी, हालांकि इनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं पाक है वो इन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दे, मगर अल्लाह अपनी रोशनी को मुकम्मल किए बगैर मानने वाला नहीं, ख्वाह काफरों को ये कितना ही नागवार हो। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इसे पूरी जिनसे दीन पर गालब कर दे, ख्वाह मुशरिकों को ये कितना ही नागवार हो। ए ईमान लाने वालों, इन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों का हाल ये है कि वो लोगों के माल बातिल तरीकों से खाते हैं और इन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं। दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी दो इनको जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और इन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी सोने चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और फिर इसी से इन लोगों की पेशानियों और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। हकीकत यह है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, अल्लाह के नविश्ते में 12 ही है और इनमें से 4 महीने हराम है। यही ठीक ज़ाब्ता है, लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो और मुशरिकों से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों ही के साथ है। नासी तो कुफर में एक मजीद काफराना हरकत है जिससे ये काफिर लोग गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल इसको हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी भी कर दे और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर लें। इनके बुरे अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं और अल्लाह मुनकरीन हक को हदायत नहीं दिया करता। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन से चिमट कर रह गए। क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया? ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनियावी जिंदगी का ये सब सरो सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। तुम ना उठोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह किसी और ग्रोह को उठाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तुमने अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह
اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر فائدہ سہل و حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ جن کے دلوں میں شک ہے وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ اللہ ہی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ساتھ چلیں، کیونکہ انہوں نے راستے میں ان کو تنگ کرنا تھا، پریشانی آنی تھی ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین راستے بھی کھول دیتا ہے، اور برائی کو پیچھے رہنے دیتا ہے، اور اچھائی کے ساتھ اس کو لے کے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے، تو اس لیے جو بیٹھ رہنے والے تھے گھر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی بیٹھ رہنے دیا، تاکہ یہ ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ بھانپ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتا ہے، بے شک۔ وہ تمہارے درمیان فتنہ پردرازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ بے شک ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں۔ دیکھیں، اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ یہ جو بیٹھ جانے والے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جانے ہی نہیں دیا ساتھ، تو یہ ان کا حال بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بھیجا تھا جنگ کے لیے۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے،
اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم تو اکثر جو لوگ ہیں بابوں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، ساڈا کام نہیں ہو رہا، ساڈے مشکلیں آ رہی ہیں، ساڈے پریشانیاں آ رہی ہیں نے، تو ان کو کہتے ہیں بھی ساڈا تو نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو بھی مانگنا ہے، جو بھی التجا کرنی ہے، جو بھی آپ کو چاہیے وہ اللہ سے ہی مانگیں۔ ہاں، دعا کے لیے ضرور کہیں کہ دعا کریں ہمارے لیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے، لیکن اسی کو ہی اللہ جیسا درجہ نہ دے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا ہے ہمیں۔ اور کوئی ڈاکٹر پہ جاتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہاسپٹل میں، تو اگر کوئی کسی سے شفا ڈاکٹر سے ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس ڈاکٹر سے نے ہمیں شفا دی ہے۔ یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیلہ بنایا ہمارے لیے، اس ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے یہ ہمیں شفا ہوئی، تو یہ کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔